السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلام میں اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا درجہ والدین کا ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام میں والدین بچوں کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ والدین کی خدمت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ والدین کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے؟ والدین کے حقوق ادا کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ قرآن اور حدیث میں والدین کی اہمیت کے متعلق کیا بیانات موجود ہیں؟ اور والدین کی نافرمانی کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ انہی سبھی سوالوں کے جوابات انشاءاللہ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ضرور دیں گے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، اسلام میں والدین کی اہمیت بہت بلند ہے۔ والدین کی عزت اور خدمت کو اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خاص طور پر اہمیت دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اولاد اپنے والدین کو رحم اور محبت کی نظر سے دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر نظر کے بدلے اسے حج مبرور کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اولاد کے لیے والدین کی کیا اہمیت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین جنت اور دوزخ ہیں، ان کو راضی رکھنے سے جنت ملے گی اور ان کی ناراضگی تجھے جہنم تک لے جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگ والدین کی خدمت پر خاص طور پر زور دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بزرگ والدین اپنی سبھی صلاحیت اور توانائی اپنی اولاد پر صرف کر دیتے ہیں، اس لیے اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کا سہارا بنے اور صبر و تحمل اختیار کر اپنے والدین کی بد مزاجی اور تلخ باتوں کو درگزر کر ان کی خدمت کرے اور ان سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ والدین کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے اور اپنے والدین کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے سوا ہرگز کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا اور ان سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے۔ والدین کی خدمت کرنے سے اولاد کی عمر اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ والدین کی خدمت کرنے کے لیے نفل نماز چھوڑنے کا بھی حکم ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر والدین کسی کام سے منع کریں تو وہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے اور کبھی والدین کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اسلام میں والدین کے حقوق کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ والدین کے حقوق اولاد کے لیے بچپن سے جوانی تک قائم رہتے ہیں۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا اور والدین کی خدمت کرنا، اللہ رب العزت سے والدین کی لمبی عمر، اچھی صحت کی دعا کرنا اور اپنے والدین کے گناہوں کی معافی طلب کرنا بھی ایک بہترین عمل ہے۔ اور اگر کسی کے والدین کا انتقال ہو گیا ہو تو وہ ان کی مغفرت کی دعا کرے۔ والدین کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کے بعد سب سے افضل ہے۔ اگر والدین گناہوں کے عادی ہیں اور بد مذہبی میں گرفتار ہیں تو انہیں نرمی اور اچھے اخلاق کے ساتھ نیک راہ پر لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اولاد کو اپنے والدین کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو خیال رکھنا چاہیے اور والدین کی ہر ضرورت کو پوری کرنا چاہیے، کیونکہ والدین اپنی اولاد کی ہر ضرورت کو پوری کرتے ہیں۔ اپنے والدین کی خدمت کرنا اور ان کے لیے صدقات اور خیرات کرنا ایک بہترین عمل ہے۔ یہ عمل والدین کو اچھی صحت عطا کرتا ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اسلام میں ہر امتی پر فرض ہے۔ والدین کی خدمت اور حسن سلوک کے بے شمار فائدے ہیں۔ دنیا میں ماں باپ کی خدمت کرنے سے گھر میں برکت اور خوشیاں آتی ہیں، جس سے والدین اور اولاد کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ والدین کی خدمت کرنے والے شخص کو والدین کی شفقت حاصل ہوتی ہے، جو اسے آخرت میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ حسن سلوک کا اجر، جنت میں داخل ہونے کے لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے شخص کو اللہ رب العزت جنت میں بلند مرتبہ عطا کرتا ہے۔ لہٰذا والدین کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ ان فائدوں کے علاوہ والدین کی خدمت کرنے سے انسان اپنی زندگی میں سکون حاصل کرتا ہے
والدین کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق قرآن میں بھی بیان موجود ہے۔ سورہ العنکبوت میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو ان کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سورہ لقمان میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی۔ سورہ اسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھٹکو اور ان سے ادب سے بات کرو۔ قرآن کی ہی طرح حدیث میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق ارشاد موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں چھپی ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں چھپی ہے۔ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقت پر نماز قائم کرنا۔ شخص نے پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ صحیح بخاری۔ قرآن اور حدیث میں موجود بیانات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا، ان کی خدمت اور ان کا کہنا ماننا کتنا ضروری ہے۔ جتنے فائدے والدین کی خدمت کرنے اور فرما برداری کرنے کے ہیں، اس سے کئی زیادہ نقصانات والدین کی نافرمانی کرنے کے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی۔ والدین کے نافرمان اور والدین کو ناراض کرنے والے شخص سے اللہ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ والدین کی نافرمانی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ برکت نہ ہونا۔ ماں باپ کی نافرمانی اور ناراضگی سے گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ مصیبتیں اور پریشانیاں اس گھر پر نازل ہوتی رہتی ہیں جس گھر میں والدین ناراض ہوتے ہیں۔ دعاؤں سے محرومیت۔ والدین کی ناراضگی سے اولاد اپنے حق میں والدین کی دعاؤں سے محروم ہو جاتی ہے۔ معاشرے میں بدنامی۔ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اور انہیں ناراض کرتا ہے، ایسے لوگوں کو معاشرے میں کوئی پسند نہیں کرتا اور کوئی ان کی عزت نہیں کرتا۔ جنت سے محرومی۔ جو شخص والدین کی عزت نہیں کرتا اور ان کی نافرمانی کرتا ہے، ایسا شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، والدین کی نافرمانی اور ناراضگی سے ہم سبھی کو بچنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سبھی کو والدین کا فرما بردار بنائے، والدین کو خوش رکھنے والا بنائے اور اللہ ہم سبھی کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک اور شیئر کریں اور اسی طرح دینی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے سکون چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ بھی کسی موضوع کو تفصیل سے سمجھنا چاہتے ہوں تو کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم ضرور آپ کے بتائے گئے موضوع پر ویڈیو بنائیں گے۔ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔